بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم ایک قدیمی عزادار، ماتمی اور بزرگ شخصیت شیخ حبیب صاحب، ان کے متعلق میں صرف یہی کہوں گا کہ وہ عزادار ہیں، ماتمی ہیں اور درد دل رکھنے والے صحیح عزادار ہیں۔ اس مادیت پرستی کے دور میں، اس شخصیت پرستی کے دور میں آج بھی ان کے بیانیے کے مندرجات، ان کے بیانیے کے جملے، ان کے لفظ اور ان کے حرفوں کی ترتیب وہ کسی پیشہ ور خطیب یا چرب زبان ذاکر کے رٹے رٹائے جملے نہیں ہیں، بلکہ ان کے ذہن، دل، دماغ کی وہ شدت، بلکہ وہ کربناک شدت کا عملی مظاہرہ ہے۔ اور کبھی آپ اس کربناکی کی شدت کو آپ محسوس کریں، یہ ذرا شیخ حبیب صاحب، معروف ماتمی، بزرگ عزادار، ان کا یہ بیانیہ ملاحظہ فرمائیں۔ آخر میں جو ہمارے بہت بڑے پاکستان کے سب سے بڑے ذاکر جناب سردار وسیم عباس صاحب آئے۔ بہت بڑے ذاکر اس لیے ہیں کہ ان سے زیادہ مجلس کی فیس کوئی نہیں لیتا۔ محرم میں 1 گھنٹے کا ان کا ریٹ ہے 8 سے 10 لاکھ روپیہ، اور محرم کے بعد ان کا 1 گھنٹے کا ریٹ ہے 3 لاکھ روپیہ۔ یہ مجھے ایک خاص بندے نے بتایا ہے، یہ مجلس کی فیس کا اتنا شوقین ہے کہ 25 محرم کو ہمارے پنجاب میں ایک جگہ ہے چامرا، وہاں پہ مجلس ہوتی ہے، جلوس ہوتا ہے، وہاں پہ یہ بندہ پڑا ہے اور وہاں سید نے انہیں 5 لاکھ روپے دیے ہیں، جن سیدوں کے یہ گھٹنوں پہ ہاتھ لگاتے ہیں۔ اور یہ مجلس، یہ جلوس ایک ولی حضرت سید شاہ زمان شاہ صاحب نے اس کی ابتدا رکھی۔ یہ ایسے مخلص ولی تھے جنہوں نے گلی گلی، نگر نگر، جنگلوں میں، پہاڑوں میں علی علی اور یا حسین کی صدائیں بلند کی، اور یہ ان کو روحانی طور پر محترم سید گنتا ہے۔ ان سے بھی 5 لاکھ لے گیا۔ ناظرین، یہ آپ نے دیکھا شیخ حبیب، انہوں نے ذاکر علی عمران جعفری کے زیر اہتمام منعقدہ مجلس عزا میں شرکاء یعنی کہ مومنین، ذاکرین، منتظمین، بانیان، اور میں ایک ترکیب استعمال کرتا ہوں، جعلی معززین۔ یہ جعلی معززین وہ لوگ ہیں جو کسی بھی ذاکر سے شناسائی کی بنیاد پر بیٹھک میں بیٹھ کے نظر نیاز تناول کرتے ہیں۔ ذاکر سے شناسائی کی بنیاد پر یا کسی عزت دار شخص کے ساتھ وہ بیٹھک میں بیٹھ کر وہ خود نمائی کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ جتنے لوگ میں نے گنے ہیں یا ان کو شمار کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو صف عزائے حسین کی حرمت کی پامالی کا سبب ہے۔ اب یہاں پر ہم ایک دوسرے پر الزام تراشی کی بجائے اگر ہم سب اپنی ذات کا محاسبہ اور اگر محاسبہ کریں تو ہم کسی کی عیب جوئی کرنے کی بجائے ہمیں بہت ساری وہ کوتاہیاں، وہ لغزشیں، وہ خطائیں ہمیں اپنی ذات میں مل جائیں گی جو ہم دوسرے لوگوں کی بیان کرتے ہیں۔ یہ انتہائی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو ایک زمانے سے
مظلوم کربلا کی عزاداری کے خلاف ہونے والی گھرونی سازشوں کے متعلق کبھی تحریروں میں، کبھی تقریروں میں، کبھی نجی محافل میں اور کبھی خطبہ، واعظین، ذاکرین کے ساتھ سرگوشیاں کی ہیں ہم نے کہ خدارا عزاداری مظلوم کربلا کو ہم تماشا نہ بنائیں۔ گزشتہ روز معروف شاعر ذاکر شوکت رضا شوکت آف ملتان نے بھی اس ضمن میں کچھ گزارشات کی ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ ذاکر شوکت رضا شوکت شہرت کی بلندیوں پر موجود ہیں تو انہوں نے کبھی کسی واعظ، ذاکر، خطیب، عزتدار بانی کے ساتھ ان کا طرز عمل کیا ہے؟ کیا وہ آسانی کے ساتھ لوگوں کی ان تک رسائی ہے یا ان کے لیے بھی کسی جعلی معزز کا سہارا لینا پڑتا ہے یا کسی بکنگ کلرک کے ساتھ مل کر ان کو مجلس لکھوانی پڑتی ہے؟ اسی طرح ذاکر شوکت رضا شوکت صاحب نے کچھ ہمارے معاشرتی بگاڑ کا تذکرہ بھی کیا اور اس میں سدھار لانے کی ضرورت پر بھی زور دیا کہ اگر ہم آج اس مصنوعی طریقے سے اگر ہم نے اجتناب نہ کیا تو پھر لمحہ بلمحہ روز بروز ہم اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوں گے اور عزاداری مظلوم کربلا کی روحانیت جو سرے سے ختم ہو چکی ہے وہ بالکل معدوم ہو جائے گی۔ میں اس وقت صرف اور صرف ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کے ہر فرد سے معروف ماتمی اور بزرگ عزادار شیخ حبیب کے دکھ بھرے اس بیان کی تائید اور حمایت کرتے ہوئے میں ہر بانی مجلس، ہر خطیب، واعظ، ذاکر، ماتمی، عزادار کی خدمت میں دست بستہ التماس گزار ہوں کہ حالات کی سنگینی کو محسوس کریں۔ اس افراتفری کے دور میں، اس مادیت پرستی کے دور میں بھی عزاداری کو قائم کرنا، عزاداری کو باقی رکھنا انتہائی مشکل عمل ہے۔ ہمارے ارد گرد جو ہمیں عزاداری کے انعقاد میں مسائل اور پریشانیاں ہیں، آپ ذرا ان کو بغور دیکھیں کہ یہ کس نہج میں ہم کھڑے ہو کر بھی عزائے حسین کو قائم کر رہے ہیں۔ ناظرین، شیخ حبیب بزرگ عزادار ماتمی، اس کے احساسات، اس کے جذبات، یہ جو 6 سفر کو ذاکر علی عمران جعفری نے مجلس عزا منعقد کی ہے، اس نے اس مجلس عزا پہ جو انتظامی امور میں کوتاہیاں بھی ہوئی ہوں گی، اس کا خضوع و خشوع بھی دیدنی ہے۔ لیکن میں پھر ایک بات عرض کروں گا کہ اس میں میں ایک چیز یہ عرض کروں گا کہ بانی مجلس ذاکر علی عمران جعفری، اس کی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے لیکن دانستہ نہیں۔ آپ اس کا خضوع و خشوع بھی شمار کریں، آپ اس کا گریہ، نوحہ، آہ و بکا اور اس کو غم حسین میں غلطان بھی محسوس کریں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرتی بگاڑ میں ہم اس قدر دھنسے چلے جا رہے ہیں، پھنسے چلے جا رہے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی اندازہ نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اچھا فعل انجام دے رہے ہیں یا برا فعل انجام دے رہے ہیں۔ آئیے آج ہم شیخ حبیب کی طرح عزادار بن کے، ماتمی بن کے،
عزاداری کو درپیش مسائل اور اس کے انعقاد کے لیے جو ہماری کوششیں، کاوشیں اور ترجیحات ہیں اس پر ذرا غور و خوض کریں۔ یہ جو صاحبان منبر کی ہمارے پسند ناپسند کہ اس کو آنا چاہیے، اس کو نہیں آنا چاہیے، میں زمانہ قدیم میں جو میں نے اپنی ہوش میں جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں کہ صرف اور صرف ایک سوز اور سلام پڑھا گیا اور انہوں نے یا حسین کر کے شبیہ کی برآمدگی کروا دی۔ آپ یقین جانیے کوہرام بپا ہوتا تھا، گریہ ہوتا تھا، نوحہ ہوتا تھا، لوگوں کی بھرپور شرکت ہوتی تھی، لیکن اب کیا ہے؟ لوگ ہیں، ہجوم ہے، لیکن ذکر حسین میں روحانیت نہیں ہے۔ آپ یقین جانیے کہ یہ جو 10 محرم کو کربلا گامشہ لاہور میں مرکزی شبیہ ذوالجناح کے جلوس میں لوگوں کے زخمی ہونے کا جو معاملہ رونما ہوا، اس کے پس منظر میں متولی قزلباش وقف کی جو کوتاہی ہے، یعنی کہ بہت پہلے عزاداری کی شان شبیہ ذوالجناح کی تیاری کرنے والے لوگ باوضو ہوتے تھے۔ شبیہ ذوالجناح کو چھونے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے لوگ پہلے وضو کرتے تھے، باوضو ہوتے تھے، احترام تھا، تکریم تھی، اور خدا نخواستہ اگر کوئی عزادار وضو سے نہیں ہے، میں ایک انتہائی عزت مآب ہستی کو جانتا ہوں، وہ میرے بزرگ تھے، میرے استاد تھے، حضرت جعفر علی میر اعلی مقامہ، ایڈیٹر ہفت روزہ ندائے شیعہ لاہور۔ وہ جب شبیہ دور سے دیکھتے تھے تو وہ دور سے شبیہ کے سامنے دست بستہ اور دونوں ہاتھ اٹھا کے دعائیں کیا کرتے تھے، لیکن وہ شبیہ کے قریب نہیں جاتے تھے۔ میں نے استفسار کیا کہ سرکار یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ سرکار کی شبیہ کو چھونے کے لیے میرے من کی وہ طہارت، وہ پاکیزگی میرے پاس نہیں ہے۔ میں دور سے بادشاہ حسین کی سواری سے توسل کر کے اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، حاجات بر لانے کے لیے، بر آنے کے لیے میں دعا مانگتا ہوں۔ تو میں پھر یہ عرض کروں گا کہ ہمارے اجداد، ہمارے مشاہیر، ہمارے اسلاف، انہوں نے ایک قاعدہ اور ایک ضابطہ دیا کہ صف عزائے حسین کی حرمت، صف عزائے حسین کی ادائیگی، اس کا انعقاد، اس میں ہمیں کن مراحل سے گزرنا ہوگا۔ آئیے ہم ایک دوسرے پر تنقید کرنے کی بجائے ہم اپنی ذات کا محاسبہ کریں، اپنی ذات کا محاصرہ کریں، اور اگر ہم اپنے عیب تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو بہت ممکن ہے ہمیں دوسرے لوگوں کا محاسبہ کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ آج جو وطن عزیز سونی دھرتی پاکستان میں عزاداری مظلوم کربلا کو مسائل ہیں، تو اس کے پیچھے بھی میں یہ عرض کروں گا کہ ہماری کوتاہیاں شامل ہیں۔ آپ یقین جانیے میں بہت کچھ جانتا ہوں، بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، لیکن مجبور ہوں، بے بس ہوں، کیونکہ سچ کو سچ لکھنے سے قائم ہم اکثر گھبرائے ہیں، سچ کو سچ لکھنے سے قائم ہم اکثر گھبرائے ہیں، جانے کتنے جھوٹ گڑے تو دانشور کہلائے ہیں۔ یہ وہ تلخ حقیقت ہے جو میں روز دہراؤں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالات کی عکاسی کرتا ہوا یہ شعر حضرت قائم نقوی کا میں نے دہرا دیا۔ آپ سب کی صحت سلامتی کے لیے دعا گو ہوں۔ وطن عزیز سونی دھرتی
پاکستان کی سالمیت استحکام کے لیے دعا گو ہوں اور افواج پاکستان کی فتح یابی اور دہشت گردوں کی نابودی کے لیے دعا گو ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔